کیا آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کیا معاہدہ طے پایا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس معاہدے کے کیا نکات تشکیل پائے؟ اور کیا نون لیگ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی یا نہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مخلوط حکومت بنانے کا معاہدہ طے پا گیا، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ آصف علی زرداری صدر ہوں گے، میاں شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے، اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ کا ہوگا اور چیئرمین سینٹ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ 2 گورنر نون لیگ اور 2 گورنرز کا تعلق PPP سے ہوگا۔ اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی، لیکن نون لیگ کی حکومت کی قومی اسمبلی میں حمایت جاری رکھے گی، جس کا مقصد شہباز حکومت کی ناکامیوں کی صورت میں تمام ملبہ نون لیگ پر ڈالنا ہے۔ اب نون لیگ MQM کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے کہ حکومت میں شامل ہونے کی صورت میں متحدہ کو کیا ملے گا۔ پہلے تو اس بات کا افسوس ہے کہ جس انداز میں گزشتہ رات پریس کانفرنس کی گئی، اس میں تاثر یہی سامنے آیا کہ جتنے دن دونوں سیاسی جماعتیں حکومت سازی کے لیے بات چیت کرتی رہیں، اس کا فوکس آپس میں اعلیٰ حکومتی عہدوں کی بندر بانٹ پر ہی رہا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر دونوں سیاسی جماعتیں یہ بتاتی کہ پاکستان کو موجودہ معاشی بحران سے نکالنے اور بہتر انداز حکمرانی دینے کے لیے وہ کیا کچھ ایسا کریں گے جو ماضی سے مختلف ہو اور جس کی بنا پر ملک اور عوام کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو۔ بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا کہ نون لیگ کا وزیر اعظم بنے گا۔ پنجاب میں بھی نون لیگ کی طرف سے مریم نواز وزیر اعلیٰ بنے گی۔ انتہائی متنازع الیکشن کے بعد جس انداز میں جو سیاسی جماعتیں حکومتیں بنانے جا رہی ہیں، ان میں سب سے زیادہ سیاسی خطرات نون لیگ کے لیے ہیں۔ فیصل واوڈا کا کہنا ہے کہ حکومت میں نون لیگ کا یہ آخری چانس ہے۔ میری ذاتی رائے میں یہ نون لیگ کا بہت بڑا اور بہت مشکل امتحان ہے، جس میں ناکامی کی صورت میں واقعی نون لیگ کا یہ آخری چانس ہو سکتا ہے۔ پہلے تو وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز کے نام کا اعلان نون لیگ کے لیے اس تنقید کی وجہ بنا جس کے مطابق وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ کے لیے شریف فیملی سے باہر کسی کو قابل نہیں سمجھا جاتا۔ پہلے ایک بھائی وزیر اعظم اور دوسرا بھائی وزیر اعلیٰ بنتا رہا۔ نواز شریف کی نااہلی کی بنا پر شہباز شریف وزیر اعظم بنے اور اپنے بیٹے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا دیا۔ اب پھر چچا وزیر اعظم اور بھتیجی وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو عوام میں انتہائی ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا ہے۔ نون لیگ کے اندر بھی اس کے خلاف بات کی جاتی ہے، لیکن کسی کی جرت نہیں کہ وہ شریف فیملی کے سامنے یہ بات کرے۔ بہرحال اب نون لیگ کے شہباز شریف وزیر اعظم اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں۔ ان کے سامنے پہاڑ جیسے مسائل ہیں۔ ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، عوام کا مہنگائی سے برا حال ہے، حکومتی ادارے اور سرکاری افسران اپنے فرائض نبھانے سے عاری ہیں، جس کی وجہ سے عوام دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ رشوت اور سفارش عام ہے۔ خراب طرز حکمرانی کی وجہ سے حکومتی ادارے کھربوں کا نقصان سالانہ کرتے ہیں، ٹیکس کوئی دیتا نہیں، قرضے ہیں کہ خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ ماضی میں جو طرز حکومت نون لیگ کر رہا ہے، بے شک وہ دوسروں سے بہتر بھی ہو، ویسا ہی معاملہ اگر آگے چلا تو پھر پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا اور نون لیگ سیاست کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑے فیصلے نہ کیے جائیں، عوام کو سنگ دل سرکاری اداروں اور افسران کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، افسر شاہی کو سیاسی بنیادوں پر ہی چلایا جائے۔ بہترین طرز حکمرانی اور مشکل معاشی فیصلے ہی پاکستان کو مشکلات سے بچا سکتے ہیں۔ جہاں تک طرز حکمرانی کا تعلق ہے تو نون لیگ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی بار بار حکومتوں کے باوجود کسی بھی سرکاری محکمے کی کارکردگی کیوں بہتر نہیں ہوتی۔ صرف سڑکیں، موٹر ویز، میٹرو بنانے سے نہیں، بلکہ عوام کو بہترین سروس ڈیلیوری اور سرکاری محکموں سے اپنا اپنا کام بغیر سفارش اور رشوت کے کروانے کا نام گڈ گورننس ہے، جو ماضی میں نون لیگ سمیت کسی سیاسی جماعت کی ترجیح نہیں رہی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔